بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ٹال کے معزز ناظرین، آج کی ڈراؤنی کہانی کا ٹاپک ہے خمیازہ۔ گھر کی خستہ حالت دیکھ کر میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی ہو۔ دیواریں پوری طرح سیاہ ہو چکی تھی، کھڑکیاں، دروازے اور فرنیچر کا سارا سامان جل کر خاکستر ہو چکا تھا۔ جا بجا لگے بڑے بڑے مکڑی کے جالے اس کی بوسیدگی پر نوحہ کنا تھے۔ کہیں دیواروں میں دراڑیں اور کہیں زمین بوس ہو چکی تھی۔ میں چاہ کر بھی اندر جا کر مکمل حالت دیکھنے کی ہمت نہ کر پایا۔ میں اپنے جگری دوست ابو ذر غفاری کی دعوت طعام پر مدعو کیا گیا تھا۔ بھاون شاہ کے نام سے موسوم اس گاؤں میں میری آمد پہلی بار تھی۔ تقریباً 300 سے زائد گھرانوں پر مشتمل یہ گاؤں طویل عرصہ قبل خوشحالی میں اپنی مثال آپ تھا۔ میں نے اس گھر کے نظر آتش ہونے کی وجہ جاننے کی ٹھان لی۔ شام کو کھانے کی ٹیبل پر میں نے ابو سے اس گھر کے متعلق جاننا چاہا تو انہوں نے ایک لمبی ٹھنڈی آہ بھری اور بولے، یہ گھر عبرت کا نشان ہے، خدا کی طرف سے ملی روحانی صلاحیتوں کے بے جا استعمال کا انجام۔ انہوں نے حقیقت بتانا شروع کی۔ کچھ سال پہلے وہ گھر آباد تھا۔ اس کے مالک کا حقیقی نام شہباز احمد تھا۔ پیشے کے لحاظ سے وہ ایک عامل تھا، مخلوق خدا کا ایک جم غفیر، ہر وقت اس کے در پر موجود رہتا۔ بہت سے لوگ اس کے معتقد تھے۔ اس کا 16 سالہ ایک نوجوان خوبرو بیٹا بھی تھا جس کا نام غالباً آصف تھا۔ خود شہباز احمد اپنی عمر کی 52 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ کہیں ایسے پیچیدہ مسائل جو بظاہر ناممکن نظر آتے وہ اسے پل بھر میں حل کر دیتا۔ اس کی شہرت کا طوطی دور دور تک بولتا تھا۔ سننے میں بات آتی تھی کہ اس کے پاس اندیکھی طاقتیں ہیں جن سے یہ تمام امور سر انجام پاتے ہیں، اور جب خود اس سے ان طاقتوں کے متعلق سوال کیا جاتا کہ آیا یہ حقیقت ہے یا محض قیاس آرائی، تو وہ اسے حقیقت بتاتا اور ان طاقتوں کو موکلوں کا نام دیتا۔ عامل شہرت کا بہت بھوکا تھا۔ کام کے معاملے میں وہ قطعی رعایت نہیں کرتا۔ لوگ جتنی اس کی تعریف کرتے تو اس کی فخر سے گردن اکڑ جاتی اور آنکھوں میں غرور جھلکنے لگتا، جبکہ یہ اٹل حقیقت ہے کہ غرور اللہ کو پسند نہیں۔ ایک روز میں بھی کسی پریشانی کے حل کے لیے اس کے آستانے پر تھا کہ ایک عورت جس کی عمر 50 سے اوپر ہوگی اپنی جوان سالہ بیٹی کو ساتھ لیے عامل کے قدموں میں گر پڑی۔ عامل نے اسے دلاسا دیتے ہوئے اوپر اٹھایا اور پینے کے لیے پانی دیا۔ عورت کا سانس کسی دھوندھی کی طرح پھولا ہوا تھا۔ چہرے سے لگتا تھا کہ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہے۔ خود لڑکی کی حالت انتہائی درگوہ تھی۔ خضار رسیدہ آنکھیں جو اندر کو دسی ہوئی تھی اور اس کے گرد سیاہ حلقے واضح تھے۔ چہرہ پوری طرح زرد تھا جیسے کہ ہلدی مل دی گئی ہو۔ بکھرے بے ترتیب بالوں نے اس کی شخصیت کو انتہائی مظلوم بنا ڈالا تھا۔ اسے جیسے اپنا کوئی ہوش نہ تھا۔ وہ گردن کو کبھی ادھر کبھی ادھر حرکت دے رہی تھی جیسے نشے میں ہو۔ ماں بیٹے کی حالت دیکھ کر وہاں پر موجود سارے لوگ اپنی پریشانی بھول کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ عامل نے لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس سے پریشانی پوچھی، لیکن لڑکی کی طرف سے خاموشی دیکھ کر عورت گویا ہوئی۔ میرا نام نگہت ہے اور یہ میری بیٹی سلمیٰ ہے۔ میری بیٹی کو کوئی اندیکھا مرض ہے اور ہم تھک چکے ہیں اس مرض کی تشخیص کرتے کرتے۔ کہیں نام نہاد پیروں عاملوں کو دکھایا، سب نے اپنی تہی کوشش کی، کہیں جتن کر ڈالے، لیکن 1% بھی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ انہوں نے رات کو کمرے میں بند ہو کر چلے بھی کاٹے، پر صبح ہوتے ہی وہ ایسے سر پٹ بھاگے کہ مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ سب کہتے ہیں کہ اس پر بھوت پریت کا سایہ ہے۔ کچھ کیجیے صاحب، آخری امید سمجھ کر ہم آپ کے در پر آئے ہیں۔ اگر یہاں سے بھی نا امیدی ہوئی تو… اس عورت نے جس نے اپنا نام نگہت بتایا تھا سسکتے ہوئے اپنا جملہ ادھورا چھوڑا اور اپنا سر جھکا لیا۔ نا امیدی گناہ ہے میری بہن، خدا کی ذات پر کامل بھروسہ رکھو، میری کوشش ہوگی کہ تم بامراد لوٹو۔ عامل نے عورت کو دلاسا دیا۔ لیکن اس کی یہ حالت کب سے ہوئی؟ عامل نے بات بڑھائی، جیسے اس مسئلے کی جڑ ڈھونڈنا چاہتا ہو۔
یہ اپنی سہیلی کی شادی کی دعوت پر خوب بن سور کر گئی تھی، لیکن جب واپس آئی تو بدلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے اس کی حالت گرتی جا رہی ہے۔ اب عامر لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ اب تم چپ چاپ اپنا مقصد بتاؤ گے یا پھر مجھے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا ہوگا؟ عامر نے لڑکی کے لیے مذکر کا ریہ استعمال کیا تو بشمول میرے سبھی حیران رہ گئے۔ عامر کی آواز رعبدار تھی، لیکن اس آواز کا لڑکی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے جیسے خاموش رہنے کی قسم کھا لی تھی۔ وہ بس خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہی۔ اب عامر کو جیسے تیش آ گیا۔ اس نے پاس پڑا پانی کا پیالہ اٹھایا اور پھر اس پر کچھ پڑھ کر پھونک مارتے ہوئے اس کے چند چھینٹے لڑکی کے چہرے کی طرف اچھال دیے۔ قطروں کا پڑھنا تھا کہ لڑکی کے منہ سے مردانہ چیخیں بلند ہونے لگی۔ عامر نے اسے بالوں سے پکڑ کر اس کا منہ جھکایا اور پانی بھرے پیالے میں ڈبو دیا۔ لڑکی اب تڑپنے لگی۔ وہاں پر موجود سبھی لوگ ڈر کے مارے لرزنے لگے۔ کچھ تو کمزور دل بھاگ کھڑے ہوئے، باقی لوگوں کو عامر کے بیٹے نے تسلی دے کر سنبھال لیا۔ ادھر ماں کی ممتا نے بیٹی کو تڑپتے دیکھا تو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن عامر کی غسیلی آواز سن کر وہ جیسے مجمد ہو گئی۔ خبردار، اسے چھونے کی کوشش مت کرنا ورنہ نقصان کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اب عامر نے لڑکی کو بالوں سے چھوڑا اور دوبارہ اس سے اس کا نام پوچھا، لیکن جواب میں غوں غاں کی دل خروش آوازیں کانوں کے پردے پھاڑنے لگی۔ مارے خوف کے سب کی زبانیں جیسے گنگ ہو چکی تھی۔ خود لڑکی کی آنکھیں مسل انگارہ بن گئی۔ عامر کے کچھ پل تفکر کی نظر ہوئے۔ اس دوران لڑکی کی حالت سنبھل چکی تھی۔ اب عامر صاحب لڑکی کی ماں کی طرف متوجہ ہوئے۔ غور سے سنیے محترمہ، آپ کی بیٹی پر ایک شریر جن کا سایہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جن گنگا ہے، تبھی کچھ بول نہیں پا رہا۔ میں آپ کو پانی پڑھ کر دیتا ہوں، آپ اسے پلا دیجیے گا اور اسے میرے پاس کل اسی وقت دوبارہ لے کر آنا۔ اس دوران اس کی حالت سنبھلی رہے گی۔ آپ کی بیٹی کے مستقل علاج کے لیے مجھے اس جن کو قید کرنا ہوگا اور اس کام کے لیے مجھے آج کی رات درکار ہے تاکہ میں اس کا مکمل انتظام کر لوں۔ اور ہاں، کل اسے میرے پاس لازمی لانا۔ اب تم جاؤ۔ عامر نے اسے ایک شیشے کی بوتل میں پانی دم کر کے دیا تو وہ عورت عامر کو دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد عامر زیر لب مسکرائے۔ محفل میں بیٹھے تمام لوگ عامر کی طاقت پر اش اش کر اٹھے۔ مجلس برخاست ہوئی تو میں گھر چلا آیا۔ رات کانٹوں کے بستر پر گزری۔ پہلو بدلتے ہوئے میں کل کا انتظار کرنے لگا۔ وقت سست روی سے چلتا رہا۔ پھر جیسے ہی رات کی تاریکی چھٹی اور دن کی پہلی کرن نمودار ہوئی، میں عامر کے آستانے پر تھا۔ وقت مقررہ پر عورت لڑکی کو ساتھ لیے آئی۔ آج لڑکی کی حالت کافی سنبھلی ہوئی تھی، کیونکہ چہرے پر چھائی بشاشت نظروں سے پوشیدہ نہ تھی۔ عامر کے پاس تانبے کا ایک برتن تھا۔ انہوں نے لڑکی کو پیار سے اپنے پاس بلایا اور پھر اچانک اسے اپنے گلے میں پہنا ایک تعویذ اتار کر لڑکی کے گلے میں ڈال دیا۔ پھر کیا تھا، لڑکی کی حالت بگڑنے لگی۔ عامر نے اسے بازو سے پکڑ کر لٹا دیا اور اوپر کالا کپڑا ڈال کر منہ ہی منہ میں کچھ ورد کرنے لگے۔ لڑکی کے منہ سے چیخوں کا ایک طوفان امڑ آیا۔ ہر پھونک پر لڑکی کے جسم میں حرکت بڑھ جاتی۔ آدھے گھنٹے کے عمل کے بعد عامر نے کپڑا ہٹا دیا۔ لڑکی اٹھ بیٹھی۔ عامر نے پیشانی سے پسینے کے قطرے پونچھے اور عورت سے بولے، آپ کی بیٹی پر مسلط جن اب قید ہو چکا ہے، خوشی سے جائیے، اب یہ ہر خطرے سے باہر ہے۔ عورت نے خوش ہوتے ہوئے نیاز کے طور پر کچھ پیسے دینے چاہے، لیکن عامر نے اسے سختی سے منع کر دیا اور بولے، ہم لوگوں سے معاوضے کے طور پر صرف دعائیں لیتے ہیں۔ عامر صاحب نے لوگوں کے سامنے خود اپنے منہ سے اپنی تعریفوں کے کلابے شروع کر دیے اور بولے، دیکھا آپ لوگوں نے میری طاقت کا کمال، یہ تو ایک ادنا معمولی جن تھا، میرے لیے جنوں کو بھگانا معمولی بات ہے، میں تو جنوں کے قبیلے کو جلا کر خاکسار کر سکتا ہوں۔ اسی شام دو عورتیں عامر کے آستانے میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے مکمل طور پر نقاب سے ڈھکے ہوئے تھے۔ وہ عامر کے روبرو کھڑی ہو گئی۔ عامر نے انہیں بھرپور نظروں سے دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے بولے،
تم میرے پاس قیدی جن کے سلسلے میں آئی ہو، میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ تم دونوں کی شکلیں اس جن سے کافی حد تک ملتی ہیں۔ کیا میں اپنی بات میں صحیح ہوں؟ عامل نے اپنی بات کی جیسے تصدیق چاہی۔ میرا نام کلثوم ہے اور یہ میری چھوٹی بہن ساحرہ ہے۔ آپ کے پاس قید جن ہمارا اکلوتا بھائی ہے۔ ان دونوں میں سے بڑی عمر والی عورت نے اپنے لبوں کو جنبش دی۔ ہم اس کی طرف سے آپ سے معذرت خواہ ہیں، آپ مہربانی کر کے اسے رہا کر دیں، وہ آئندہ انسانی دنیا میں آنے کی حماقت نہیں کرے گا، اس کے لیے آپ سے ہمارا وعدہ ہے۔ چھوٹی عورت ساحرہ نے روتے ہوئے کہا، دراصل وہ اس لڑکی پر فدا ہو گیا تھا کیونکہ وہ خوب سنور کر بے پردہ نکلی تھی۔ آپ اسے معاف کر دیں، اور اللہ کی نظر میں بہادر وہ ہے جو دوسروں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہرگز نہیں، عامل غصے سے چیخا، اس نے غلطی کی ہے جس کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ تم دونوں مجھ سے اس گنگے جن کے بارے میں رحم کی امید ہرگز مت رکھنا۔ دیکھیے، میں دوسری عورت نے بات کرنا چاہی مگر عامل نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ بس، آپ خواہ مخواہ میرا اور اپنا وقت برباد کر رہی ہیں، اسے سزا ضرور ملے گی، یہ میرا پہلا اور آخری فیصلہ ہے۔ اب آپ جا سکتی ہیں، عامل نے اٹل لہجے میں کہا۔ ایسا کر کے آپ بہت بڑی مصیبت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کلثوم کا لہجہ نرم کے بجائے اب سخت ہو گیا تھا۔ آپ مجھے دھمکا رہی ہیں؟ عامل نے پلکیں سکیڑی۔ دھمکا نہیں، سمجھا رہی ہوں، کیونکہ ایسا قدم اٹھا کر آپ قبیلہ جنات سے دشمنی مول لیں گے۔ عورت کا لہجہ اب بھی سخت ہی تھا۔ مجھے انجام کی پرواہ نہیں، آپ سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لیں، لیکن وہ گنگا اب اپنے انجام کو ضرور پہنچے گا۔ آپ مہربانی کر کے باہر جائیے۔ عامل نے ہاتھ کے اشارے سے دروازہ دکھا دیا تو وہ دونوں چہرے پر غصہ لیے لوٹ گئی۔ رات کو عامل نے برتن میں بند جن کو نظر آتش کر دیا۔ پورے گاؤں نے اس کی چیخیں سنی۔ کچھ ہی دیر بعد ان چیخوں میں بین کی آوازیں شامل ہو گئی۔ یہ ان دونوں عورتوں کے رونے کی آوازیں تھیں جو کہ اس جن کی بہنیں تھیں۔ عامل نے جلد بازی میں آ کر یہ قدم تو اٹھا لیا، لیکن اب اسے اپنی جان کا خوف لگنے لگا تھا کیونکہ ان عورتوں نے اسے مار ڈالنے کی دھمکی دے ڈالی تھی۔ اب عامل کو اپنے فعل پر ندامت تھی۔ جنات سے مقابلہ جوہے شیر لانے کے مترادف تھا۔ عامل جانتا تھا کہ وہ جنات سے مقابلے کی ہمت نہیں رکھتا۔ اس دن کے بعد عامل نے خود کو روزہ نماز کا پابند کر لیا۔ دن کا اکثر حصہ اس کا اب عبادت میں گزرتا اور مخلوق خدا سے ملنا اس نے کم سے کم کر دیا۔ خود عامل ہونے کے باوجود اس نے کئی پیروں سے اپنی حفاظت کے عمل اور تعویذ لیے جو کہ اس کی گردن میں لٹکتے رہتے۔ اب وہ حد سے زیادہ طہارت کا خیال رکھتا تاکہ کسی گندی جگہ پر جا کر تعویذ کے اثرات ختم نہ ہو جائیں۔ وہ ایک طرح سے اپنی دانس میں موت سے محفوظ ہو چکا تھا، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا تھا؟ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی روح گردانی نہیں کر سکتا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک شام آسمان پر کالے بادل امڑ آئے۔ بارش اس زور سے برسی کہ گلیوں میں پانی کھڑا ہو گیا۔ عامل اپنے کمرے میں لیٹا کسی سوچ میں غرق تھا کہ باہر اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا کیونکہ پانی میں چھپاک چھپاک کی آوازیں واضح سنائی دے رہی تھی۔ عامل نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ پانی میں چہل قدمی کرنے والا اس کا اپنا بیٹا تھا۔ عامل نے اسے آواز دے کر بلانا چاہا مگر تب تک وہ دروازے سے باہر نکل چکا تھا۔ عامل نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، چھتری اٹھائی اور گھر سے باہر نکل آیا، یہ دیکھنے کی بھی زحمت نہ کی کہ یہ واقعی اس کا بیٹا ہے۔ وہ اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا۔ پانی کی زیادتی کے باعث گٹر کھل چکے تھے، ایک بھی غلط قدم موت کا سبب بن سکتا تھا۔ عامل نے رفتار میں تیزی دکھائی اور بیٹے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اسے کندھے سے پکڑ کر اپنی جانب متوجہ کیا تو ڈر کے مارے اس کے ہاتھ سے چھتری چھوٹ کر دور جا گری۔ یہ اس گنگے جن کی بڑی بہن کلثوم تھی۔ ادھر اس چکر میں عامل کا وضو ٹوٹ چکا تھا اور یہی نہیں بلکہ اس کے پاس جو حفاظتی تعویذ تھا وہ کمرے میں تکیے کے نیچے رہ گیا تھا۔ وہ حفاظتی چیزوں سے محروم ہو چکا تھا۔ عامل نے بھاگنا چاہا مگر وہ شاید اس کا ارادہ بھانپ چکی تھی۔
اس لیے اس نے عامل کے سینے پر ایسا زوردار ہاتھ مارا کہ وہ اچھل کر کہیں فٹ دور جا گرا۔ کلثوم کی آنکھیں انتقام کے غصے میں خون کی طرح سرخ ہو چکی تھی۔ اب ساحرہ بھی ظاہر ہو گئی۔ ان دونوں نے مل کر عامل کی تمام ہڈیوں کو توڑ ڈالا اور پھر غائب ہو گئی۔ پل پل رات گزر گئی اور پھر صبح کا اجالا ہر سو پھیل گیا۔ صبح بیٹے نے باپ کو کمرے میں نہ پایا تو تلاش کرتا ہوا باہر نکل آیا۔ سامنے ایک دل روز منظر تھا۔ اس کے باپ کی پھولی ہوئی لاش پانی میں تیر رہی تھی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ کافی لوگ جمع ہو گئے۔ تکفین و تدفین کے بعد لوگ اسے دلاسا دیتے آتے اور جاتے رہے۔ شام ہوتے ہی وہ اس گھر میں تنہا رہ گیا۔ اس کو اس گھر سے خوف آنے لگا۔ اسے ہر جگہ اپنے گرد موت منڈلاتی دکھائی دینے لگی۔ اس کی حالت ابتر ہونے لگی۔ ہوش سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ اب لوگ اسے پاگل گردانے لگے۔ پھر ایک دن انہوں نے اسے شہر کے پاگل خانے میں داخل کروا دیا تاکہ وہ کسی اور کا نقصان نہ کر دے۔ لیکن ایک دن یہ روح فرسا خبر ملی کہ اس نے اپنی شہرت کاٹ لی ہے۔ ڈاکٹروں نے اسے خودکشی کا نام دیا، لیکن یہ کام ان دونوں جن عورتوں کا تھا۔ وہ گرمیوں کی رات تھی۔ سب اپنے بستروں میں بجلی کے منتظر تھے کہ اچانک عامل کے گھر کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فائر بریگیڈز کو فون کے ذریعے بلایا گیا۔ کافی تک و دو کے بعد آگ پر قابو تو پا لیا گیا، لیکن جب تک آگ بجھتی سب کچھ جل کر خاکستر ہو چکا تھا۔ اس دن کے بعد لوگوں نے اس گھر کے اندر جا کر دیکھنا چاہا، لیکن جب وہ اندر جانے لگتے تو انجانہ سے ڈر کے سبب انہیں اپنا ارادہ ملتوی کرنا پڑتا۔ پھر لوگوں نے اس گھر کو اپنے حال پر چھوڑ دیا اور تب سے آج تک یہ گھر نشان عبرت بن چکا ہے۔ اکثر و بیشتر رات کے وقت اس گھر سے کسی کی رونے کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور اس کہانی میں کون غلط تھا کون صحیح؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔